اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. پروردگارا همه اموات حسن شهدا بری که دریای رحمتت بخیر. پروردگارا برای مسئولین ملک خداداد پاکستان کشور ما همت عنایت فرما. پروردگارا این مملکت را از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدمتگزاران اصیلش را موفق و مؤید و منصور فرما. حق محمد جتنے بھی پاکستان کی کمیونٹی ہے سب اقوام ہے ان سب کی دعائیں شہداء کے لیے اور ساتھ ساتھ اس بات میں ہو کہ پہلے دن سے گورنمنٹ آف بلوچستان ان سارے سلسلے میں شروع سے ہمیشہ چیزوں میں اپنی پوری ہمیشہ ہمیں کوشش کی ہے کہ چیزوں کو آن بورڈ رکھیں اور یہ تقریباً کوئی 2.5 سال کا عرصہ جو ہمارا یہاں گزرا ہے خاص کر اس بات کی گواہی خاص کر ہماری ہزارہ کمیونٹی میں دے گی کہ جو ایک صورتحال ہم ماضی میں دیکھتے تھے ان دور میں ان چیزوں کو ہم نے بہت بہتر کیا ہے چاہے وہ صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے ہوں یا وہ وفاقی حکومت کی طرف سے چاہے وہ زائرین کا مسئلہ ہو کووڈ کا مسئلہ ہو کوئٹہ کی ایک خوشحالی خاص کر ہم نے ایک بڑی خوشحالی اور خوشی لوگوں میں دیکھی کوئٹہ کے لوگوں میں خاص کر ہزارہ کمیونٹی میں کہ بہت عرصے بعد ایک ماحول کوئٹہ کا ایسا بہتر ہوا لیکن کچھ ایسے واقعات پچھلے 2019 سے 2018 میں الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم رہا کہ 2020 میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا لیکن یہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا اس کے لیے حوالے سے ہم افسردہ بھی ہیں اور ہماری پوری کوشش اس حوالے سے چیزوں کو کہ کسی جن لوگوں کی یہ قبولیت ہوئی ہے داعش والوں سے اور باقی اس طرح کی تنظیم جو اس طرح کے عناصر بنتے ہیں اور چیزوں کو خراب کرتے ہیں پاکستان میں اور پاکستان کے دشمن ہے پاکستان قوم کے دشمن یہاں کے رہنے والوں کے لیے اور یہاں کے امن کے لیے جس میں بہت سارے ہاتھ ہیں میں اسی سلسلے میں زیدی صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں خالد صاحب بھی ہیں شیخ رشید صاحب بھی آئے اور ہم سب کا ادھر یہ آنا اس بات کی گواہی سے حوالے سے کہ ہم کسی چیز کے اندر کسی سنجیدگی محسوس کر رہے ہیں ہم اس کو فون کر رہے ہیں اس کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اور خاص کر لوائقین کے ساتھ ان کے خاص کر ایک کرانے سے بہت سارے لوگوں کے بات ہوئی ہے میں خود واقعہ 3 تاریخ کو ہوا تھا میں ملک سے باہر تھا بلکہ 1 تاریخ کو میری روانگی ہوئی تھی اور میں 3 تاریخ کو جو واقعہ ہوا بیرون ملک تھا جہاں امارات میں تھا وہاں پہ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جب آپ کے واپس بھی آنا ہوتا ہے تو آپ کے ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے کووڈ کا اس کے بغیر آپ جا نہیں سکتے جیسے ٹیسٹ کلیئر ہوا میں الحمدللہ پہنچا ہوں صبح اور اسی سلسلے میں ہم نے اپنی آرڈر کی میٹنگ کی اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ بھی بیٹھے تھے باقی کمیونٹی کے ساتھ یہاں بیٹھے اور میں خود اسی لیے آج ادھر آیا ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی ہم جائیں گے جو گھرے کے اندر لوگ ہیں ان سے بھی بات کریں گے ہمارے سارے بھائی ہیں جن کے ساتھ ہمیں بات کریں گے کوئی چیز اسٹارٹ نہیں ہے اور ہر چیز بڑی صاف طریقے سے ہم سامنے رکھ دی اور چیزوں کو آگے لے جانے کی پوری کوشش جہاں تک آپ کی بات ہوئی کہ وہ کون سی چیزیں دیکھیں اس دہشت گردی کے حوالے سے حکومت بلوچستان لا انفورسنگ ادارے اور سب ہم پہلے دن سے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا بلوچستان کے لوگ اس کی گواہ شاید پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ یقین کہ دنیا کے اندر جو باہر لوگ ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے لیکن ہزارہ ٹاؤن میں مری آباد میں اور کوئٹہ کے رہنے والے اس بات کی خود گواہی دیں گے کہ چیزوں کو کس طرح
हमारे इंटेलिजेंस इदारे ने एनएससी है या फौज है, पुलिस है, नेवीज है, बाकी सब ने बहुत काम किया और तकरीबन 2-2.5 सालों में 3 सालों में हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पहले जिनके ऊपर ऑपरेशन से बहुत सारी चीज़ें नहीं होती थी, उस पर बहुत बड़ी सक्सेस भी मिली जिसमें शहर बहुत बेहतर हो और कम्युनिटी के अंदर बहुत माहौल भी बेहतर हो। लेकिन अब ये एक ऐसा वाक़या हुआ है हम अपने उसी तरीके से चीज़ों को आगे ले जा रहे हैं और वही सिक्योरिटी के हवाले से पूरी कोशिश है कि ये शहर हमारा है, ये सूबा हमारा है, हम सब एक दूसरे के लिए एक कम्युनिटी की हैसियत रखते हैं। हम यहाँ किसी को एक दूसरे से अलग नहीं देखना चाहते कि मौका यकीन तौर पर मुझे खालिद साहब की बात बड़ी अच्छी लगी कि हम सब एक बलूचिस्तानी हैसियत से हमें एक दूसरे को सेक्टेरियन वाइज हमें एक दूसरे को ज़बान के हवाले से, रंग के हवाले से, नस्ल के हवाले से हम सब बलूचिस्तानी और पाकिस्तानी और वो माहौल एक बनाना पड़ेगा और उसी माहौल को बनाने के लिए 2.5 साल की मेहनत हुई कि वो माहौल आहिस्ते आहिस्ते बने और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बड़ी पेशरफ्ती हुई। इस हज़ारा टाउन में तकरीबन कई बार प्रोग्राम में आ चुका हूँ, बाकी प्रोग्राम में जा चुके हैं, हमने बड़े काम इस शहर के हवाले से किए, इन मोहल्लों के हवाले से किए। इस बात की निशानी है कि हम पूरे बलूचिस्तान और कोयटा और हर कम्युनिटी को साथ ले जाना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं। वो लोग जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो बलूचिस्तान के दुश्मन हैं, जो इस कम्युनिटी से दुश्मनी रखते हैं, जो बलूचिस्तान से दुश्मनी रखते हैं, सबसे वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में उसको और एक तरह देगी और खराबी। लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम चीज़ों को आगे की तरफ बलूचिस्तान हुकूमत यहाँ एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है। यहाँ की जितनी कम्युनिटीज़ है, शहर के अंदर है, सूबे के अंदर है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पूरी कोशिश करें इस वालेकुम सलाम चीज़ें बेहतर करें और यहाँ पे शुक्र कि ये शहर तरक्की की तरफ जाए, यहाँ के वली असरी मुबारक स्कूल कॉलेजेस इन सारी चीज़ों में यहाँ तालीम हासिल हो और हम अपनी ज़िंदगियों की तरफ आगे एक्सेल करें। हमने बेलुचिस्तान एक 10 साल बड़े बहुत एक मुश्किल वक्त में गुजारे, खासकर हमारे इदारे में गुजारे थे। कोयटा के लोग दरअसल लाइव कवरेज कर रही हूँ और कोई नहीं चाहता कि वो दौर इस तरह का दौर फिर से उसकी झलक लाइव फ्लश जब हम सबकी मेहनत होगी तो इंशाल्लाह ताला जो भी अपनी तरफ से जो पूरी कोशिश है लाइव जी खलास मेरे नंबर दे कौन नंबर तो दरूँ हर अपनी तरफ से ठीक है सही मैं रही हूँ इखलास के साथ, यानी कि ये किसी कोई सियासत नहीं, चाहे हमें ये हाँ ठीक है जिम्मेदारी पूरी और हमारी जिम्मेदारी होगी और इंशाल्लाह उसको करेंगे और उस हवाले से जो भी चीज़ें सामने आएंगी इंशाल्लाह गवर्नमेंट को पूरा भी करेगी और ये श्योरिटी भी देती है कि जिम्मेदारी को हम अपनी लोगों की जिम्मेदारी, इस शहर की जिम्मेदारी, इस सूबे की जिम्मेदारी हर लिहाज से हमारी है और हम उसको पूरा जाम साहब 4 दिन से वो ज़ाहिरीन वहाँ पर बैठे हैं, माइनस दर्जा हरारत है, वहाँ पर जो मैयतें वो भी बढ़ी हैं, डेडलॉक भी हुआ बारहा, बुखारी साहब और बाकी हमारे जिन गए वहाँ पे वो नहीं माने। क्या आपके वापसी पर आते साथ ही वहाँ नहीं जाना चाहिए था यहाँ की वजह? देखिए मैं तो सबसे पहले मेरे ख्याल से किसी भी कम्युनिटी में पहले भी आया हूँ, आपको याद होगा कि तकरीबन 1 साल पहले इसी तरह के एक वाक़या हुआ था, वेस्टर्न बाईपास पर हुआ था और हम सबसे पहले मामा गए थे और एक और जगह गए थे। आदमी कैसी कम्युनिटी की जगह होती है जहाँ जाते हैं, सारी दुआ सवाब के लिए दुआ करते हैं, यहाँ दिखाते हैं या कम जरिए भी आते हैं। बाद में इसी तरह हम फिर बाद में वेस्टर्न बाईपास भी गए, वहाँ पर हम लोगों से मिले और वहाँ उनके साथ बातचीत की और मसला हल हुआ। लिहाजा मैं अमूमन यही सोचता हूँ कि हम सबसे पहले अगर इधर इसी हवाले से आए कि हम अपनी सॉलिडरिटी एक पूरी कम्युनिटी के साथ, लेकिन मैं किसी एक ग्रुप के साथ अपनी सॉलिडरिटी अपनी शो कर रहे हैं, हम अपनी सॉलिडरिटी एक पूरी कम्युनिटी के साथ शो करें, वरना ये ऐसी बात बन जाएगी कोई कहेगा जी आप इधर मेरे पास नहीं है, फिर कोई और सियासी हज़ारा कम्युनिटी के साथ सारे हैं। हाँ इसके बाद हम के साथ हमारी बात होगी या धरने वालों के पास जाएगी, उनके पास भी जाएगी, हमारी टीम या उनके पास भी इंशाल्लाह मैंने तरतीब बनाई है उनके साथ भी प्रोग्राम है। इधर ज़्यादा उनके साथ दवाई टीम के साथ मुलाकात हो जाती तो बड़ा अच्छा होता है, जहाँ भी होंगे वहाँ जाएंगे
تو اس حوالے سے وزٹ پہلا تھا تو میں نے اچھا جام صاحب، چونکہ 3 سے 4 مذاکرات کے مرحلے گزر چکے ہیں، صوبائی وزراء بھی ملے، وفاقی وزراء ملے، ان کا ایک ہی آخری اب مطالبہ رہ چکا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کوئٹہ آئے. کیا چونکہ آپ کی وزیر اعظم کے ساتھ قربتیں جو ہیں ہے ان کے ساتھ، تو ان کو نہیں کہیں گے کہ وہ کوئٹہ آ جائے، ان کی تسلی ہو جائے اور وہ تدفین کر لے؟ جی میں دیکھیے، میں ایک صوبے کی ذمہ داری آپ لوگوں نے ہمیں دی. میں اس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، تو اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کو بلوچستان کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے، اور میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنا ہر وہ کام جو میں آپ سب کے لیے کر سکتا ہوں، بلوچستان کے لوگوں کے لیے کر سکتا ہوں، اس شہر کے لیے، اس کمیونٹی کے لیے کر سکتا ہوں، وہ میری بنتی ہے. وزیر اعظم صاحب کا آنا ایک جو بھی ترتیب ہوگا، یقینی طور پہ اس کے حوالے سے میں بات بھی کروں گا. لیکن میری ریکویسٹ ہوگی، دیکھیں ہمارا جینا مرنا اس شہر کے اندر ہے، اس کمیونٹی کے اندر ہے، اور یہ شہر کے اندر سب سے بڑی ذمہ داری اگر کوئی دے سکتا ہے آج کے دور میں 18ویں ترمیم کے بعد اور یہ سارے اختیارات کے بعد، وہ سب سے بڑی سیکیورٹی، کام، توجہ سب ہے وہ ایک حکومت بلوچستان دے سکتی ہے. وفاق کی اگر ایک وزیر اعظم حیثیت سے یقینی طور پہ وہ ہے، صدر پاکستان بھی آئیں گے، وزراء بھی آئیں گے، پارلیمنٹیرینز بھی آئیں گے. ہم اپنے علاقوں میں جہاں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں سب جانتے ہیں، اس میں کوئی عیب نہیں. لیکن ایک شخصی طور پہ اور ایک اختیار کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں میری یہاں لوائقین کے ساتھ بھی اور کمیونٹی کے ساتھ بھی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہم سے ریلیٹڈ یقینی طور پہ، اور کل کو ذمہ دار بھی ہم. آج یہاں پہ وفاقی وزراء ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں کہ کل کو اگر وزیر اعظم صاحب بھی آ جاتے ہیں، لیکن ہم نے ایک دوسرے کے مسائل کو خود حل کر دیں. میرے خیال سے بہتر ہوگا کہ میں اس سے آیا ہوں، ہمارے ساتھ ہمارے خاتون پارلیمنٹیرین بھی آئے ہیں، پچھلی دفعہ بھی ہم اسی طرح آئے تھے، اس کا ایک بڑا اثر ہوا تھا. ہم بات کریں گے، اور میری بھی اپنی کوشش ہوگی کہ میں ان سے اسی بات پہ بات کروں کہ ان چیزوں کو بیٹھ کے ہم خود اس کا ایک طریقہ بھی ہم بنائیں، اس کو حل بھی ہم کریں. پرائم منسٹر صاحب یقینی طور پہ یہ واقعہ پاکستان میں ہوا ہے اور ایک کمیونٹی کے ساتھ ہوا ہے، جس طرح ان کی ذمہ داری پورے پاکستان میں ہر جگہ ہے، بلوچستان کی بھی ہے، اور ان شاء اللہ پرائم منسٹر صاحب بھی ضرور آئے. لیکن میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہم کم از کم تدفین کو اس کے ساتھ مشغول نہ کریں، کیونکہ تدفین ایک ہماری ایک مذہبی ہماری ذمہ داری بھی ہے. ہم جیسے بھی ہیں مسلمان ہیں، ہم کسی اور مذہب سے ہمارا تعلق نہیں ہے، تو ہم پہ اپنی دینی فرائض بھی ہیں، اور اس دینی فرائض کو بھی پورا کرتے ہیں. ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں، پھر وزیر اعظم بھی اپنی ذمہ داری پوری کو کرنی ہوگی، وزیر اعلیٰ کو بھی کرنی ہوگی، وزراء کو بھی کرنی ہوگی، ہم سب کریں گے. تو میری کمیونٹی سے یہ ریکویسٹ بھی ہوگی، آپ کے توسل سے بھی ہوگی کہ ہم کم از کم اس ایک جو دینی فرض ہے اس کو ہم مشروط نہ کریں کہ وزیر اعظم آئے، وزیر اعلیٰ آئے، یا کوئی اور آدمی چلا جائے، یا صدر پاکستان آ جائے. وہ ضرور آئیں گے، وہ کیوں نہیں آئیں گے. ایک واقعہ ہے، اور پچھلی دفعہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب ایک واقعہ گزرا تھا تو صدر پاکستان ہی ادھر ہی آئے اور انہوں نے باقاعدہ دعائیں خیر دی. اچھا جان صاحب، آپ لوگوں کے سوالات سے پہلے اگر کچھ ہم لوگ بات کر لیں. ایک بات اگر آپ دیکھیں، میں کل رات کو ہم لوگ گئے بھی تھے، میں صرف آپ کو ایسا نظر ہے دو تین باتیں اگر آپ گزارش کرنا چاہتا ہوں. جو پاکستان کے ایکسٹرنل دشمن ہیں نا، وہ پاکستان میں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر سے ہی، اور تاریخ کی گواہی دیتی ہے، ہمارے اندر سے ہی میر صادق اور میر جعفر نظر ہے. یہ آپ نہ بھولیں اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ حکومت وقت، چاہے چیف منسٹر صاحب کی بلوچستان کی ہو، ڈیٹیل میٹنگ کی ہے، پرائم منسٹر صاحب فیڈرل گورنمنٹ ہو. ہم جب حکومت میں نہیں تھے، اب میں تو نہیں تھا، تو ہم سنتے تھے کہ جی بیرون ہاتھ ہے. میں آج آپ کو حکومت کے اندر رہ کے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ثبوت بھی دیتا ہوں. یہ جو گلبوشن یادیو جیسے لوگ تھے وہ یہیں سے پکڑے گئے تھے، اور ان کے بیان آپ کو یاد ہونا چاہیے وہ کیا کہتے تھے. جو آپ کا پڑوس ملک کا جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے، اس کے آپ اسٹیٹمنٹ صرف گوگل کر کے دیکھ لیں کہ وہ کیا کہتا ہے پاکستان میں تباہی کیسے کرنی ہے.
फॉल्ट लाइन्स को में वो खेलते हैं। और मेरी सिर्फ एक आजिज़ाना हाथ जोड़ के 2 गुजारिशात हैं। एक ये कि हमारी प्राइम मिनिस्टर बात हुई, वो आएंगे भी, हमने कल रात को भी कहा था, सिर्फ जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि खुदा के वास्ते जो लोग शहीद हुए हैं उनको प्लीज़ मुझे बड़ा लफ्ज़ नहीं है मेरे पास, जो वीडियो देख के आप सबने देखी, उनको अब हमने करना चाहिए, मेरी गुजारिश है। और दूसरी पूरे पाकिस्तान में सबसे गुजारिश है